اسی وجہ سے ہماری عوام دھوکہ کھاتی ہے. دیکھو جی یہ قرآن ہی تو پڑھ رہا ہے. اب میرے آپ کے سامنے کوئی بندہ قرآن مجید کی آیت پڑھے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب نہ جاؤ, تو کوئی بندہ کہے دیکھو جی یہ تو قرآن آپ کو سنا رہا ہے نا, تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا رزلٹ کیا ہے, اور اس سے ہمیں کیا مفہوم اخذ ہو رہا ہے جی. اس کو ہم سمجھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ غلط ترجمہ ہے, یہ یہاں تک پڑھ کے دین کو چھپا رہا ہے. لا تقربوا الصلاۃ نماز کے قریب نہ جاؤ, اگلا لفظ نہیں پڑھ رہا وانتم سکارا. تو ٹھیک اسی طرح یہ بندہ مرزا جہلمی بخاری شریف میں سے, مسلم شریف میں سے, باقی احادیث کی کتب میں سے یہ اکثر ہی بخاری شریف مسلم شریف کا نام لیتا ہے, تو اس میں سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ جناب واقعی یہ تو بڑا, دیکھیں احادیث کے نمبرنگ اور حوالہ جات سارا کچھ ان کو یاد ہے جی, تو یہ تو بڑا عالم ہے. کچھ بندوں کا یہ خیال ہے. تو میں آپ کو بتا یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث مبارکہ سے جو معنی نکلتا ہے نا, اب اس کی وضاحت, اس کا تھوڑا چھوٹا سا ٹکڑا یا اس کی وضاحت میں پوری حدیث یا آدھی حدیث وہ دوسری حدیث ہوتی ہے. صرف جیسے لا تقربوا الصلاۃ, اب یہ کوئی بندہ اتنی آیت پڑھے اور اگلا لفظ نہ پڑھے تو معنی کتنا غلط بنا. تو ایک صرف حدیث مبارکہ کو دیکھیں گے تو پھر اس کا مطلب کچھ اور بنے گا. اس کے پورے خلاصے سے ساری احادیث کو جمع کریں گے. مثال کے طور پر نماز کی فضیلت کے بارے میں, نماز کے احکام کے بارے میں کوئی حدیث ہو تو صرف ایک حدیث مبارکہ پر ہم غور نہیں کریں گے. رفع دین کے حوالے سے احادیث ہوں, صرف ایک حدیث پر ہم غور نہیں کریں گے. اس سے جو رزلٹ نکلتا ہے, نتیجہ نکلتا ہے, اس نتیجے پر ہم غور کریں گے. اور اس نتیجے کو اخذ کرنے کے لیے اور نکالنے کے لیے علماء ربانیین ہوا کرتے ہیں, محدثین, فقہاء اسلام, علماء دین وہ ہوا کرتے ہیں. یہ تو کل کا بچہ ہے, یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہے کیا تیرے پاس؟ 4 کتابیں پڑھ کے تو اپنے آپ کو بڑا علامہ و فہامہ کہلوانے لگا ہے. کیا ہے تیرے پاس؟ ارے انسان کی حقیقت کیا ہے, ذرا اپنے گریبان میں جا کے تو صحیح. مٹی سے بنا, مٹی پہ رہا, مٹی میں ہی جائے گا. جب حقیقت انسان یہ ہے تو غرور کس بات کا؟ انسان کھاتا کیا ہے, کتنی پرفیکٹ, کتنی عمدہ نائس ترین غذا کھاتا ہے, غذا. تو وہ جب واش روم میں جاتا ہے تو اس غذا سے کیا چیز بنتی ہے, ذرا سوچے تو صحیح. وہ کیا ہے انسان کے پاس, تیرے اندر ہے کیا؟ تو نے صحابہ کرام, تابعین, علماء ربانیین, اہل اللہ, علماء دین, اولیاء اعظام, ان سب کی تفاسیر کو پیچھے چھوڑ کر تو علماء کو اور عوام کو تو یہ بتانا چاہتا ہے, عوام کو, کہ میں ٹھیک ہوں جی, باقی سارے غلط ہیں. ایک نے دوسرے کو یہ کہا تو دوسرے نے پہلے کو یہ کہا تو وہ سارے پھر غلط نکلے, تو میں ہی ٹھیک ہوں, بس میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. کہ تو عوام کو کس طرف لے کر جانا چاہتا ہے؟ تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ پھر لوگوں کو یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو جی کوئی بندہ میرے ساتھ مناظرے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کو یہ کہتا ہے مناظرہ وہ بندہ کرے گا جو میرے مقابل ہوگا. تجھے کیا خبر مناظرہ ہوتا کیا ہے؟ تجھے تو مناظرہ اس لفظ کے اس سیغے کا بھی تجھے پتہ نہیں ہوگا کہ مناظرہ لفظ کیا ہے, یہ کس باب سے ہے, اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی تعریف کیا ہے, موضوع کیا ہے, غرض و غایت کیا ہے. تجھے پتہ ہی نہیں کس چیز کا. کل کا تو بچہ ہے, ابھی تو نے دودھ ابھی چھڑوانے والا بچہ ہوتا ہے نا, جو اپنا منہ صاف کر رہا ہوتا ہے دودھ پی کر. تیری وہ حیثیت بھی نہیں ہے, تو اس سے بھی چھوٹا ہے. تو 4 کتابیں پڑھ کر تو اپنے آپ کو بڑی چیز کہلوانے لگا ہے. کیا ہے تیرے اندر, ذرا غور تو کر. میں عوام کے سامنے اس کی 1-2 غلطیاں میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں. میں مزید ویڈیوز بناؤں گا, آپ نے غور سے ان الفاظ کو نوٹ کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. یہ شخص اس نے کہا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل کے بھی خلاف ہے. اور اس نے کہا, ان کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں, یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. آپ بھی ویڈیو آپ نے سنی ہوگی, نہیں سنی تو ابھی آپ سن سکتے ہیں. سرچ آپ ابھی ماریں, آپ کو ویڈیو مل جائے گی. اگر نہیں تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, انہوں نے ولی مانا ہوا ہے اتنے مسلمانوں نے, تو یہ کیسے ولی ہے؟ یہ تو شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے, حدیث کے خلاف کام کر رہا ہے. بخاری شریف میں سے انہوں نے حدیث نکال کے لوگوں کے سامنے رکھی, یہ دیکھو جی لوگوں کا یہ ولی ہے. جناب کرامت من حیث الکرامت کا انکار کرنا کفر ہے, کیونکہ قرآن مجید کے اندر کرامات کا ذکر ہے. تجھے پتہ ہے کرامت ہوتی کیا ہے؟ جس سے انسان کی عقل عاجز آ جائے, وہ کام, وہ خرق عادت امر کام. تو یہی تو چیز ہوتی ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے, اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے. تجھے کیا خبر دین کیا ہوتا ہے؟
اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بندہ رات کو ہی اپنی بیوی سے صحبت کرے. اس نے وہ حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر یہ لکھا ہے، یہ انہوں نے بیان کیا کہ دیکھو جی رات کو بیوی کے ساتھ صحبت کرنا یہ تو ضروری ہے، فلاں ہے فلاں ہے. میں تجھے یہ کہوں گا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ رات کو ہی بندہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ دن کو کیا نہیں کر سکتا؟ تجھے کیا خبر ہے کیا دین اور دین کی اصلیت کیا ہے؟ علماء نے اس پر دن رات کی انتھک محنت کے ساتھ جہد کے ساتھ علماء نے جو دین کی وضاحت کی ہے، تجدید کی ہے. تجھے کیا خبر انہوں نے کتنا اس پر اپنا ٹائم گزارا ہے اور کتنی انہوں نے مشقتیں کی ہیں؟ تجھے کیا خبر؟ تیرے پاس تو میں یہ کہوں گا تو مبالغہ نہیں ہوگا. ایک بچہ ہوتا ہے اسکول کے پیچھے سے آ کے گزر جاتا ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ سمجھ ہوتی ہے، لیکن تو اس سے بھی پرلے درجے کا ہے، احمق ہے احمق. تو یہ کہاں لکھا ہے کہ رات کو ہی ہم بستری کر رہی ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں سے ہے کہ ایک دعوت پر کئی دعوتوں میں آپ کا جسم وہاں حاضر ہوتا. کرامت میں سے ہے. ایک جگہ بھی دعوت پر، دوسری جگہ بھی، تیسری جگہ بھی، چوتھی جگہ بھی. تو کرامت تو کہتے ہی اسے ہیں جو کئی جگہوں پر جو حاضر ہو سکتا ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا کی ہو تو ان کے لیے ان کے بارے میں تو اس طرح کی بکواسات کرتا ہے. تجھے کس نے یہ حق دیا ہے؟ نہ تیری کوئی اصل ہے، یعنی کہ نہ تیرے اساتذہ ہیں، نہ تیرے اکابر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. اور اینڈ تیرا کیا ہونے والا ہے کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے. اور تو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. خوف کر اللہ تعالیٰ کا، تجھے بھی قبر میں جا کر جواب دینا ہے. یہ دنیا مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. دنیا میں تجھے پکا نہیں رہنا. خوف کر اللہ تعالیٰ سے ڈر اور انسان کا پتر بن جا. دوسری تھوڑی وضاحت میں آپ کے سامنے اور کروں، اس کی غلطی کی نشاندہی کروں. اس نے کہا کہ دیکھو جی آقا علیہ السلام کی جہاں پہ شان کی بات آتی ہے نا، بڑی غلطیاں ہیں لیکن میں بالکل مختصر کرنے لگا ہوں. کہتا ہے کہ دیکھو جی حضور نے زمین پر بیٹھ کر جنت و نار دیکھا. واللہ انی اراکم جی کما کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں. بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں، من وراء ظہری، اس طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اپنی پیٹھ پیچھے سے بھی. یا پھر اس طرح کوئی اور احادیث ہوں کہ جن کے اندر اس طرح کے الفاظ ہوں کہ آقا علیہ السلام نے جنت و نار کی خبر دی ہو، دنیا و ما فیہا کی خبر دی ہو. تو وہ کہتا ہے یہ صرف وقتی ٹائم کے لیے تھا، بس وقتی ٹائم کے لیے تھا. تجھے پتہ کیا ہے ہوتا کیا ہے دین؟ تجھے کس چیز نے، تجھے کس ایجنسی نے اور کس خبیث نے تجھے اس یہ منصب دیا ہے کیا تو؟ تیرے لیے میں بہت زیادہ الفاظ بھی استعمال کروں نا کہ الفاظ کی جہاں پر انتہا ہو، غلط الفاظ کی، تو وہ بھی الفاظ تیرے لیے تھوڑے ہیں. حاضرین سمجھیں، میرا اس سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ اس دور کا سب سے پرفتن شخص ہے. میرے الفاظ کو ذرا نوٹ کریں. دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ایک دفعہ شان دے کر واپس لے لے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ شان کسی سے واپس لینے کی چند وجوہ ہوتی ہیں. پہلی وجہ کہ جس نے وہ چیز دی ہو وہ دینے والے کے پاس کسی چیز کی کمی ہو، پھر وہ واپس لے لیتا ہے. تو ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی ہو؟ وہ تو واسع العطایہ ہے، واسع المغفرہ ہے، ارحم الراحمین ہے، خالق ارض و سماوات ہے، خالق کل کائنات ہے. اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہو سکتی ہے تو دے کر واپس لے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری صورت کہ وہ لینے والا اس شان کا اہل نہیں ہوتا، تو یہ صورت بھی باطل. کیونکہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر اہل کون ہو سکتا ہے کل کائنات میں؟ غور کریں ذرا، ان کے الفاظ پر بھی غور کریں، میں جو وضاحت دینے لگا ہوں اس پر بھی آپ غور کریں. تیسری صورت کہ لینے والے نے دینے والے کی دل آزاری کی ہو، اس کو ناراض کیا ہو، یہ بھی صورت باطل. کیونکہ آقا تو وہ ہیں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہو، یہ تو بات ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کی رضا چاہتا ہے. وَسَبِّحْ اطراف النہار لعلک ترضیٰ، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 113. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 130 کے اندر کہ دن کی دونوں سائڈوں میں صبح اور شام میں میری تسبیح بیان کریں، لعلک ترضیٰ، اس امید کے ساتھ، اس امید پر کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں. ایسا نہیں فرمایا رب الجلال نے کہ لعلک ارضیٰ لفظ نہیں فرمایا کہ میں راضی ہو جاؤں، محبوب آپ راضی ہو جائیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ان قریب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ محبوب آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو محبوب تو وہ ہیں کہ جن کی رضا خدا چاہتا ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم جی، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد جی۔ میرے اور آپ کے آقا وہ ہیں کہ جن کی رضا کے طلبگار رب ذوالجلال ہیں، جن کی رضا چاہنے والے رب ذوالجلال ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے ایک دفعہ شان دے کر پھر وہ شان واپس لے لی جائے، اور وجہ یہ ہو کہ محبوب نے نعوذ باللہ من ذالک محب کو ناراض کیا۔ چوتھی صورت کہ محب محبت کرنے والا محبوب سے بڑھ کر کسی اور سے محبت کرے، یہ صورت بھی باطل۔ اگر یہ صورت ہوگی تو پھر بھی وہ شان دے کر واپس لے سکتا ہے، یہ صورت بھی باطل، کیونکہ آقا ہی تو ہیں جن پر اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ کل کائنات اللہ خالق کائنات نے انسانیت کے لیے بنائی ہے جی، کسی بات پر نہیں فرمایا میں نے احسان جتلایا۔ جب بات آئی نا اپنے سونے محبوب کی، حبیب کبریا کی، تو فرمایا میں نے احسان کر دیا مومنین پر، کب؟ اذ بعث فیہم رسولا جی۔ تو آپ سمجھیں یہ چاروں صورتیں باطل، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر، اللہ تعالیٰ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی شکر گزار ہے، کوئی شکر کرنے والا ہے؟ تو سب سے بڑے شاکر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے تم شکر کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، اور مرزا جہلمی جو کہہ رہا ہے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھا۔ تو یہ اس کا قول قرآن کے متضاد ہوا کہ نہ ہوا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تم مانگو میں اور دوں گا، اور یہ کہہ رہا ہے اور نہیں مل سکتا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل رب زدنی علما، اے محبوب آپ فرما دیں، آپ مجھ سے دعا کریں رب زدنی علما، کہ یا اللہ مجھے علم میں اور بڑھا، مجھے علم اور زیادہ عطا فرما۔ تو محبوب کی دعا اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک رد کر سکتا ہے؟ محبوب کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں آپ سے راضی ہوں۔ آگے دیکھیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزشتہ گھڑی سے افضل ہوگی، یعنی آپ ترقی ہی کرتے جائیں گے، ترقی ہی کرتے جائیں گے، آپ کا فیوچر آپ کے پاس سے مزید ترقی والا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک دفعہ شان دے کر واپس لے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دنیاوی مجازی محبت کے حوالے سے آپ سوچیں کہ ہم اپنے محبوب کو کوئی چیز دے کر جب بیچ میں بریک اپ ہو جی، کوئی دراڑ آ جائے، کوئی اختلافات ہوں، جب ہم جدا ہوں تو ہم نے جو گفٹ جو تحفہ اسے دیا ہو تو ہم لینا پسند کریں گے؟ کوئی چول انسان واپس لے گا جو سلیم عقل والا ہوگا، عقل سلیم والا ہوگا، وہ واپس نہیں لے گا۔ تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنے محبوب کو چیز دے کر واپس نہیں لیتا، تو وہ تو پھر خالق ارض و سماوات ہے نا، وہ تو خالق کل کائنات ہیں، وہ اپنے محبوب کو چیز ایک دفعہ دے کر، وہ شان دے کر وہ کیسے واپس لے سکتا ہے؟ تو مرزا جہلمی وہ خبیث ترین انسان ہے کہ جس کے پاس 1% بھی علم کی بو اس کے پاس نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کو گمراہی کی طرف داعی ہے، گمراہی کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ تو میرے ناظرین اور ناظرات سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان کو فالو کریں جو حق ہیں، علماء حق ہیں، ان کے ساتھ دیں، ان کو سپورٹ کریں، دین کو سپورٹ کریں، بول کر دین کو سپورٹ کریں، لکھ کر دین کو سپورٹ کریں۔ اس کے علاوہ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم جو شخص جو افراد دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی ٹانگیں نہ کھینچیں بلکہ ان کو اپنی جگہ پر برقرار رہنے دیں۔ میں نے تھوڑی وضاحت کی ہے، آئندہ مزید میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر ویڈیوز بناؤں گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ خالق کائنات ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق اور سچ پر استقامت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔